بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 105 میں کتاب اللباس فصل اول سے حدیث نمبر 4323 سے لے کر 4328 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر الا هكذا ورفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ الوسطی والسبابہ وضمہما متفق علیہ۔ وفي رواية لمسلم أنه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع۔ حضرت عمر سے روایت ہے نبی کریم نے ریشم کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، علاوہ اتنی یعنی 2 انگشت مقدار کے، اور حضور علیہ السلام نے یہ ممانعت بیان فرماتے ہوئے مذکورہ مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دونوں کو ملایا، یعنی آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور بتایا کہ اگر اس قدر یعنی 2 انگشت کے بقدر ریشمی کپڑا لباس میں ہو تو مباح ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک شہر جابیہ میں اپنے خطبہ کے دوران یہ فرمایا کہ رسول کریم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا، بقدر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے اس کی اجازت دی۔ اس حدیث مقدسہ میں مردوں کے لیے 4 انگشت ریشم کی پٹی جائز ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جابیہ یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر حضرت عمر شام تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جابیہ میں آپ نے خطبہ دیا۔ مردوں کے لیے ریشم کے جواز کی ابتدا 2 انگلیوں کی مقدار سے ہوئی اور 4 انگشت اس کی انتہا ہے، آگے حرام ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ 4 انگشت کی بقدر ریشم کا استعمال دوسرے کپڑے کے ضمن میں جائز ہے، مستقل ریشم میں جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن اسماء بنت ابی بکر انہا اخرجت جبۃ تالیۃ سربانیۃ لها لبنۃ دیباج وفرجیھا مکفوفین بالدیباج وقالت هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها رواہ مسلم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے تیل سان کا کسروانی جبہ نکالا، اس کے گریبان پر سنجاب یعنی گوٹ کے طور پر ریشمی کپڑے کا ٹکڑا سلا ہوا تھا، اور اس کے دونوں کشادگیوں پر بھی ریشمی بیل ٹکی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول کریم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور جب ان کی وفات ہو گئی
تو حضرت عائشہ کی میراث سے جو میری بہن تھی یہ میرے قبضے میں آ گیا۔ رسول کریم اس جبہ کو کبھی کبھی پہن لیا کرتے تھے، ہم اس کو بیماروں کے لیے دھوتے تھے، یعنی اس کے دھوئے ہوئے پانی کو بیماروں کو پلاتے تھے اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام ریشم کی پٹی لگا ہوا جبہ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ چیالسہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ تیلسان کی جمع ہے اور تیلسان اصل میں تالسان تھا، عجمی لفظ تھا، عربی میں تیلسان ہو گیا۔ تیلسان سیاہ رنگ کی ایک چادر ہوتی ہے جو اون سے بنتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا جبہ اسی چادر سے بنا ہوا تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ اس کلام سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جبۃ صوف سوداء یعنی اون سے بنا ہوا سیاہ جبہ تھا، تیلسان اس کی تعبیر ہے۔ کسروانیہ فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، یہ جبہ چونکہ اس کی شہرت سے مشہور ہوا تھا اس لیے ان کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی کسرا سٹائل کا چوغا تھا، جس طرح کہتے ہیں جناح کیپ، لیاقت علی کیپ بھی اینی ہی اسی طرح کسروانی جبہ۔ لبنہ لام پر زیر ہے، با ساکن ہے، نون پر زبر ہے۔ ریشم کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو قمیض یا جبہ کے جیب کے اوپر سی کر لگایا جاتا ہے۔ گویا خوبصورتی کے لیے جیب کے اوپر ریشم کی ایک پٹی لگائی گئی تھی۔ اور فرجیہا فا پر ضمہ ہے، فتح بھی استعمال ہوتا ہے۔ ای شقیہا جبہ کے آگے سینہ کی طرف کشادگی اور شق ہوتا ہے، اس کو گریبان کہتے ہیں۔ بعض ممالک میں پیچھے پیٹھ کی طرف بھی ایک شق ہوتا ہے جو پشت کا گریبان ہوتا ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں فرجیہا سے مراد یہی دو شق ہیں۔ مکفوفین ای خیط فاہا بالدیباج والکفۃ بالضم عطف الصوب۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ کفہ کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں، اگر کاف پر پیش ہو تو یہ مستطیل لمبی اور چوڑی اشیاء کے لیے آتا ہے جیسے گریبان وغیرہ، اور اگر کفہ میں کاف پر زیر ہو یعنی کفہ پڑا جائے تو یہ گول اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس جبہ کے دونوں گریبانوں پر بطور سنجاف دیباج کی بیل ٹکی ہوئی تھی، جس طرح آج کل کپڑے پر کڑھائی ہوا کرتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو یہ جبہ حضرت عائشہ کی طرف سے حاصل ہوا تھا۔ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اس کو پہنتے تھے اور ہم بطور برکت بیماروں کی شفا کے لیے اسے دھوتے تھے اور اس کا پانی ان کو پلاتے تھے۔ اس سے تبرک بھی آثار صالحین بھی ثابت ہوا، مگر شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگ صالح ہوں تاکہ عقیدوں میں خرابی نہ آ جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن انس قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر وعبد الرحمن بن عوف فی لبس الحریر لحکۃ بہما متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم قال انہما شکوا الکمل فرخص لہما فی قمص الحریر۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ ان کے خارش ہو گئی تھی، اور یہ خارش جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے تھی، جیسا کہ آگے روایات سے معلوم ہوگا۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، اور ایک روایت میں جو مسلم نے نقل کی ہے بیان کرتے ہیں حضرت انس کے ان دونوں حضرات یعنی حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما نے جوئیں پڑ جانے کی شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے ان کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ الحکہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، خارش کو کہتے ہیں۔ ریشم کا شرعی ضرورت اور عذر کے تحت استعمال جائز ہے، چنانچہ بدن کی خارش کے لیے یا میدان جہاد میں تلوار سے بچاؤ کے لیے
یا جوؤں کے خاتمے کے لیے اس کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے۔ ریشم اصل کے اعتبار سے گرم اور مفرح ہے، اس لیے خارش اور جوؤں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، وفي رواية قلت اغسلهما قال بل احرقهما، رواه مسلم۔ وسنذكر حديث عائشة خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداة فی مناکب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول کریم نے مجھ کو قسم کے رنگے ہوئے دو کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے کہ نہ وہ حلال و حرام میں تمییز کرتے ہیں اور نہ مرد و عورت کے لباس میں فرق کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کو نہ پہنو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے عرض کیا کیا میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان کو جلا ڈالو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو انشاءاللہ مناقب اہل بیت کے بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ قسم ایک سرخ رنگ کا نام ہے جو ایک پودے سے حاصل ہوتا ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ احناف اس کو اور اسی طرح ہر سرخ رنگ کے کپڑے کو مردوں کے لیے مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، اگرچہ فقہا کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ احرقھا اس سے مراد ضائع اور زائل کرنا ہے کہ کسی کو ہبہ یا فروخت کر دو یا کسی طریقے سے اسے ضائع کر دو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اسے جلا ڈالو مگر اپنے پاس نہ رکھو۔ اس باب کی اگلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں، فصل ثانی کی طرف۔ پہلی حدیث مقدسہ حضرت ام سلمہ راویہ ہے، قالت کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول کریم کو تمام کپڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ القمیص کے حوالے سے شارحین کرام لکھتے ہیں چادر کندھوں سے ہر وقت گرتی رہتی ہے، نیز بوقت مقابلہ یا بوقت کام اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے قمیص کو افضل اور پسندیدہ قرار دیا گیا جس میں بے شمار فوائد اور سہولتیں ہیں۔ عرب لوگ جس لباس کو آج کل استعمال کرتے ہیں وہ ایک قید خانہ ہے، ان کے لیے لمبے توپ میں نہ آدمی دوڑ سکتا ہے، نہ بلند جگہ چڑھ سکتا ہے، نہ اتر سکتا ہے، تو دشمن کا مقابلہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حرم شریف کے امام عبداللہ بن سبیل المحترم نے ایک دفعہ درس میں فرمایا کہ دنیا کے لباسوں میں سب سے زیادہ سہولت والا لباس پاکستان کے لوگوں کا ہے۔ شلوار قمیص ہر لحاظ سے آرام دہ اور خوبصورت لباس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قمیص جسم کے ساتھ جسم بن کر ہو جاتی ہے اور آدمی آزاد رہتا ہے، نیز یہ متواضع لباس بھی ہے، ہلکا بھی ہے اور کم خرچ بالا نشین بھی ہے۔